محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کامیابی کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم توحید کو مانیں یا توحید پر ایمان لائیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑا کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے شرک سے بچنا۔ مثال کے طور پر جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نیکی کیجیے، نیکی کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا، ساتھ ہی یہ بات کہی گئی کہ برائی کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی کہیں ناانصافی ہو رہی ہو، کہیں ظلم ہو رہا ہو، کہیں زیادتی ہو رہی ہو، یعنی دنیا میں برائیوں عام ہو اور ہم صرف مسجد میں جا کر کے عبادت کریں، تو اسلام ایسے مذہب نہیں ہے جو اسے پسند کرتا ہو۔ ٹھیک اسی طرح ہماری کامیابی کا انحصار آخرت میں اس بات پر منحصر کرے گا کہ ہم توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے بچ پاتے ہیں یا نہیں۔ شرک کیسے ہماری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس بات کے سب سے بہترین مثال ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی بہترین انداز میں یہ بات بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ کالی رات ہو اور سیاہ پہاڑ ہو، اس پر سیاہ چیٹی چل رہی ہو۔ تصور کیجئے کہ کیا اس حالات میں ہم چیٹی کو دیکھ پائیں گے اپنی آنکھوں سے؟ ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی میں شرک شامل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے شرک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ خراب اگر کوئی بات لگتی ہے تو وہ ہے شرک۔ میتھمیٹکس اگر ہم لیں تو اس کو بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا فارمولہ اگر ہمیں یاد ہو اور فارمولہ اگر ہم جانتے ہوں تو میتھ ہمارے لیے آسانی سے بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح شرک سے بچنے کے لیے بھی کچھ فارمولے پر آج ہم لوگ چرچا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس فارمولے کی بنیاد پر ہم جو ہے شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شرک تین طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ دوسری شرک فی صفات، اللہ کی صفت میں، اللہ کے گنوں میں شرک کرنا، اس کے برابری ٹھہرانا۔ تیسری شرک ہے شرک بالعبادہ یا شرک بالحقوق اللہ، اللہ کے حق کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ تین طرح کی شرک ہوتی ہے۔ پہلی شرک جو ہے شرک فی ذات، یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کائنات کی مخلوق کو ضم کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل میں حضرت جبیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ کی ذات میں شرک کتنی بری بات ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا کانسیپٹ یہ ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ کا کسی مخلوق کی شکل میں زمین پر آنا یا اوترت ہونا، یہ تینوں بدترین شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے، کہو اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی سمکش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی بات بتائی، اپنے بارے میں ایک پریچے کرایا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کیسی ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسانوں کو ہوتی ہے، مخلوقات کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ دوسری یہ کتنی بدترین شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے، وہ سورہ مریم کی 88 نمبر سے 93 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اسی کے سیوا میں بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس برہمانڈ میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی مخلوقات کو بنایا ہے، وہ سب ایک روز اللہ کے نزدیک اس کے بندے، اس کے غلام کی حیثیت سے آخرت میں پیش ہوں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پر کہ کتنی بدترین شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسی بات کہی ہے۔ دوسری صفت شرک صفات۔ یہ جو صفت ہے یہ علمی بحث کا موضوع ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہو سکتی ہے، اس کی ڈیٹیلنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اسے ہم بہت ہی کم سمجھنے کی پوائنٹ آف ویو سے اس پر ہم بات کریں کہ صرف شرک صفات کو پہچاننے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اسے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں۔ جیسے انسان کی ایک صفت ہے کہ انسان دیکھتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ کے پاس قدرت ہے، قادر مطلق ہے، انسان کے پاس کچھ تو قدرت ہے۔ تو ان ساری باتوں کا اگر ہم خیال کریں تو اس میں ایک بات دھیان دینے کی ہے، جو کچھ نکات ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والی ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اور انسان یا کسی مخلوق کی، یعنی جتنی بھی مخلوق کو اللہ پیدا کیا ہے، اس کی صفات قدیم نہیں ہے، وہ آیا ہے دنیا میں اور وہ جائے گا، وہ فانی ہے۔ اسی طرح سے اس کی صفت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جانی ہے۔ اللہ کی ذات اد خود ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، اور انسان یا تمام مخلوقات کو بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالق کائنات وہ خود پیدا ہوا ہے، اسے کسی ہستی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمام کائنات میں جو چیز ہے، جتنی مخلوقات ہے، اسے بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ تیسری، اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح سے اللہ کی صفت لامحدود ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، کتنا دیکھتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، جبکہ مخلوق کی صفت عطائی ہے، محدود ہے۔ اللہ نے اس کی صفت کو محدود کر رکھا ہے، ہم ایک لیمٹ تک جانے کے بعد سے اس لیمٹ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے شرک فی العبادہ، یعنی اللہ کے حقوق، اللہ کا حق۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور دعا صرف اللہ سے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے کہ اطاعت اور دعا صرف اللہ سے، باقی تمام طرح کی اطاعت کریں گے ہم، وہ اطاعت ہم کریں گے اللہ کے حکم کے تابع۔ والدین کی اطاعت تبھی تک جب تک کہ اللہ کے حکم سے نہ ٹکرا جائے۔ اور عبادت میں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، مثال کے طور پہ اگر ہم اسے ایسے سمجھے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بغل میں کوئی اس کے بڑی ہستی، بڑے دیندار آدمی آ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور وہ جب سجدہ میں جائے تو تھوڑے سا 2 سیکنڈ بھی اگر اس نے دیر کر دیا اور یہ ذہن میں یہ بات آ گئی کہ فلاں شخص ہمارے بغل میں کھڑے ہیں، وہ جو ہے سمجھ لیں گے کہ کتنا اچھے سے سجدہ کرتا ہے، کتنا اطمینان اور سکون کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ یعنی جو بھی عبادت کی جائے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ عبادت کے بارے میں ایک اور بات سمجھ لینے کی ہے کہ جو بات محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے وہ عبادت ہے۔ جبراً اگر کوئی ہم سے اطاعت کرواتا ہے تو وہ اطاعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت سارے بادشاہ اپنی ایک قانون بناتے ہیں اور اس پر ہم کو چلنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے، تو وہ ہم چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ عبادت میں شامل نہیں ہوگی۔ اسی کو تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ
اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں دل کی گہرائیوں کی محبت کے ساتھ، اگر ہم اس کی اطاعت کر دیے تو وہ عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ تو ہماری زندگی کا مقصد صرف توحید پر عمل نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں شرک سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ توحید پر عمل کرنا۔ یہ آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمیں توحید کے ساتھ شرک سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دھنیہ واد۔